احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ سنن ترمذی کتاب البر والصلہ باب نمبر 35 حدیث نمبر 1954۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تم سے نزدیک ہو۔ صحیح بخاری جلد نمبر 7 کتاب الاطعمہ باب نمبر 2 حدیث نمبر 5376۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی بری چیز یا کام کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل ہی سے صحیح، دل میں اس کو برا جانے اور اس سے بیزار ہو، یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان باب نمبر 21 حدیث نمبر 79۔ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو، بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی ثابت ہوتی ہے، اور کسی کے عیوب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو، کسی کا عیب نہ ٹٹولو، اور کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ، اور حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الادب باب نمبر 57 حدیث نمبر 6066۔ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی اچھے کام کو کم مت سمجھو، خواہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 کتاب البر والصلۃ والادب باب نمبر 1093 حدیث نمبر 6359۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 باب نمبر 17 حدیث نمبر 224۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الرقاق حدیث نمبر 6424۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی تکلیف میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو تو اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی موت کی تمنا کرنے ہی لگے تو یہ کہنا چاہیے، اے اللہ جب تک زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھ کو اٹھا لے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 7 کتاب المرضى حدیث نمبر 5671۔
احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد کرنے سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سنن ابو داؤد جلد نمبر 3 کتاب الادب حدیث نمبر 4885۔ اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں 3 ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الایمان باب نمبر 24 حدیث نمبر 33۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی اچھے کام کو کم مت سمجھو، خواہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 کتاب البر والصلۃ والادب باب نمبر 1093 حدیث نمبر 6359۔ اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر کرو اس طور پر کہ اگر وہ سامنے ہو تو اس کو اچھا نہ لگے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر ہمارے بھائی میں وہ عیب موجود ہو تو؟ آپ نے فرمایا، جبھی تو غیبت ہوئی، نہیں تو کھلی تہمت ہوگی۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 کتاب البر والصلۃ والادب باب نمبر 1070 حدیث نمبر 6265۔ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 7 کتاب المرضع حدیث نمبر 5645۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں کسی کو پچھاڑ دے، اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الادب باب نمبر 76 حدیث نمبر 6114۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 کتاب البر والصلۃ والادب باب نمبر 1060 حدیث نمبر 6221۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 3 کتاب الرہون
باب نمبر 4 حدیث نمبر 2443۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیکی کی راہ دکھائے گا تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3 کتاب الامارہ باب نمبر 791 حدیث نمبر 4665۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے بتلایا کہ جنت میں چغل خور نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الادب حدیث نمبر 6056۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے، تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو وہ کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الایمان حدیث نمبر 42۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال بہتی نہر کے مانند ہے، جو کسی کے دروازے پر ہو اور وہ ہر روز اس میں 5 بار نہاتا ہو۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1411۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ یا تو اچھی بات کرے یا چپ رہے، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا پاس و لحاظ رکھے، اور جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان باب نمبر 20 حدیث نمبر 75۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرماتے تھے کہ آدمی اور شرک و کفر کے بیچ فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان حدیث نمبر 147۔